سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. عزیزان گرامی، سن 1866 ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد وقت کے بڑے بڑے اکابر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اسی طریقے سے حاجی عابد حسین صاحب اور دیگر بزرگان دین نے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. یہ وہ دور تھا کہ چاروں طرف انگریزوں کا تسلط تھا اور دینی جو روابط تھے وہ ختم ہوتے جا رہے تھے. علماء کرام کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ ارتداد بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہندوستان کے اندر لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اور لوگوں تک دینی شعور پیدا کرنے کے لیے ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے. یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کا ایک بھی شاگرد ناکام نہیں رہا. مولانا اشرف علی تھانوی شیخ الہند کے شاگرد ہیں. اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. عبید اللہ سندھی یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. اسی طریقے سے مولانا حسین احمد مدنی یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. حضرت کے شاگردوں کی تعداد تیار ہوئی اور پورے ملک کے چپے چپے میں پھیل کر دین کی دعوت کا آغاز کیا. انہی کے ایک شاگرد مولانا الیاس صاحب ہیں کہ جن کے طرز پر آج پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیعت ہوئے. مولانا رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد یہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے انہوں نے بقیہ کتابوں کو پڑھا. ان کے والد صاحب دہلی کے اندر بنگلہ والی مسجد کے اندر مولانا اسماعیل صاحب وہاں پر امامت کا کام انجام دیتے تھے. اور وہ قصہ جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ کچھ میواتی جب دہلی کی طرف کام کاج کے لیے نکلتے تو مولانا الیاس صاحب ان سے پوچھتے کہ تم کتنا کماتے ہو؟ وہ بتاتے ہم 1 آنا 2 آنا 3 آنا. مولانا کہتے میرے پاس آؤ، بیٹھو، میں تم کو دین کی باتیں سکھاؤں گا اور مزدوری بھی دوں گا. یہ اس وقت کا زمانہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا محمد اسماعیل صاحب انہوں نے اس کام کا آغاز کیا کہ میواتیوں کے اندر دین کی تبلیغ کو شروع کیا. مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے. بڑا عجیب و غریب قصہ حضرت کی وفات کا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت کا انتقال ہوتا ہے، بہت بڑی تعداد آپ کے جنازے کے اندر شریک ہے، بہت بڑی تعداد. ایک صاحب کشف بزرگ نے دیکھا کہ جنازے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول میرے انتظار میں کھڑے ہیں، عمر فاروق میرے انتظار میں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق میرے انتظار میں کھڑے ہیں، آپ میرے جنازے کو جلدی لے جائیے. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے. کاندھرا کی سرزمین، ضلع مظفر نگر، ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر یہ دینی گھرانہ آباد تھا. انہی کے گھرانے سے یہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کے دل کی تڑپ، کڑھن اور درد کو مولانا سعید احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ مولانا یہ کہتے تھے کہ میں نے دعوت و تبلیغ کا 1000واں حصہ بھی نہیں سمجھا، اور جو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں لوگ بھی اس کا 1000واں حصہ نہیں سمجھ سکے. دعوت و تبلیغ کا کام یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. یہ خدا کی قسم
جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ اگر یہ دو کام تم چھوڑ دیتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہو، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ کہ قریب ہے وہ وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ پھر تم گڑ گڑاؤ، پھر تم رو، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بیچ میں یہ بھی بتا دوں کہ دعوت و تبلیغ کا مفہوم بہت عام ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جو مؤذن ہے، یہ جو اذان دے رہا ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ میں شامل ہے، یہ جو مکاتب اور مدارس میں پڑھا رہے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ میں شامل ہے، یہ لوگ جو مساجد اور خانقاہوں کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے کام بھی دعوت و تبلیغ میں شامل ہیں، جو ذکر و اذکار کی مجلس منعقد کر رہے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ کے اندر شامل ہیں۔ لیکن ایک عمومی تحریک جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی اور جس کا آج دورہ ہے اور جس کے اندر ہر شخص کو حصہ لینا چاہیے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ابھی گجرات کے اندر اجتماعات کا ماحول چل رہا ہے، دین کی ایک لہر چل رہی ہے، لوگوں کے اندر ایک طلب ہے، لوگوں کے اندر شوق اور طلب ہے۔ ایسے موقع پر جب ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ کے عنوان سے کچھ باتیں آ جائیں تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ دعوت و تبلیغ والی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب آپ نے جو کام مکہ کی سرزمین پر رہ کر کے کیا، آپ نے جو کام مدینہ کی سرزمین پر رہ کر کیا اور لوگوں میں دین کی دعوت پہنچائی، اور اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ جو کچھ تم نے مجھ سے سن لیا ہے یہ لوگوں تک پہنچا دو۔ صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے، لیکن آج ان کی قبریں دیکھ لیں کہ مکہ میں چند قبریں ہیں، مدینے کے اندر چند قبریں ہیں۔ صحابہ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر ملک در ملک نکل گئے اور لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی۔ آج جو ہم اسلام کے نام لینے والے ہیں، آج جو ہماری زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام ہے، آج جو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کہنے والے ہیں، یہ انہی صحابہ کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کا مصداق بن کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول کو تو قرآن پاک میں جو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول کو تو امر کے سیغے کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے، اے رسول آپ لوگوں تک یہ تمام کی تمام باتیں پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس میں سے ایک بات بھی رہ گئی تو سمجھو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ آج ہم انہی نبی کے ماننے والے ہیں، انہی کی امت ہیں، انہی کے ورثہ کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بات جو ہمیں معلوم ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہم لوگوں تک جائیں اور یہ اس بات کو پہنچا دے۔ بلکہ میں قصہ آپ کو سناؤں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد کے اندر تھے، ایک میواتی کو بلایا اور کہنے لگے ادھر آؤ۔ وہ بہت بوڑھا 60-70 سال کا بوڑھا آدمی تھا، اس سے کہنے لگے جاؤ باہر نکلو اور لوگوں میں دین کی دعوت دو۔ وہ 60-70 سال کا بڈھا یہ کہتا ہے کہ حضرت جی مجھے تو دعوت دینا نہیں آتا ہے۔ کہا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیب ہے، اس کو انسان پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جاؤ اس کا اعلان کرو۔ وہ کہنے لگا حضرت جی مجھے تو یہ کلمہ بھی یاد نہیں۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ کیا چوٹ لگی ہوگی،
بلکہ اس سے پہلے ایک قصہ اور میں سنا دیتا ہوں، وقت کی تو قلت ہے، کہ مولانا الیاس صاحب ایک مرتبہ رات کو ٹہل رہے، نیند نہیں آ رہی، بے چینی کے عالم میں ہے۔ اہلیہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے، چند دنوں سے دیکھ رہی ہوں رات میں نیند نہیں آتی، بستر پہ سے اٹھ جاتے ہو اور ٹہلنا شروع کر دیتے ہو۔ کہنے لگی تجھے کیا بتاؤں، کہنے لگے تجھے کیا بتاؤں، میرے دل کے اندر جو تڑپ ہے، میرے دل کے اندر جو آگ لگی ہے، اگر اس کا اندازہ تجھے لگ جائے تو جاگنے والا ایک نہیں بلکہ دو دو ہو جائے۔ یہ مولانا الیاس صاحب اس میواتی سے کہتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے۔ وہ کہتا مجھے کلمہ معلوم نہیں ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تجھے کلمہ بھی معلوم نہیں ہے، تو باہر نکل اور لوگوں کے جا کر کے یہ بتا کہ میری بات کو سنو کہ میں مسلمان ہوں، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، مجھے کلمہ معلوم نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی کو مسجد کے اندر نہیں لگایا، میں نے علماء کرام سے رابطہ نہیں رکھا، میں نے دین کی تعلیم سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو آج میری زندگی کے اندر کلمہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ بھی دین کی بات نہیں سنو گے، دین کے کام پر نہیں چلو گے، تو آپ کی زندگی کے اندر بھی کلمہ نہیں رہے گا۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دین کی دعوت ہے یہ دوسروں کو دیکھ کر کے نہ کرو، بلکہ اس کو سمجھو، شرع صدر کے ساتھ کرو، اور یہ وہ کام ہے کہ جسے کرتے کرتے ہمیں مرنا ہے اور جسے مرتے مرتے ہمیں کرنا ہے۔ اس پر ایک قصہ اور مجھے یاد آ رہا ہے، حالانکہ بات تو دوسری کرنی تھی۔ یہ قصہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپور لکھنؤ پہنچے، لکھنؤ کے اندر بڑے بڑے علماء کرام، مولانا کا سب سے زیادہ ساتھ اگر کسی نے دعوت و تبلیغ کے اندر دیا ہے تو وہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی ہے، اور حضرت کی سوانح حیات مولانا الیاس صاحب اور ان کی دعوت اگر کسی نے مرتب کی ہے تو وہ تنہا آدمی مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا۔ وہ مولانا کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، مولانا سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ کرنا کیا ہے۔ اسی لکھنؤ کی سرزمین کے اندر مولانا الیاس صاحب علماء کرام کو بلاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میری بات کو سنو، اس کے اوپر عمل کرو، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ الیاس کا کام ہے تو وہ اس کام کو چھوڑ دے۔ الیاس کی کیا اہمیت ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا کام ہے، تم سنو، اور کانپور کے اندر ضرورت ہے، وہاں چلے جاؤ۔ مولانا ایک ایک سے کہہ رہے بھائی تم جاؤ گے، تم جاؤ گے، تم جاؤ گے۔ ایک بہت ہی قریبی تھے، مولانا اس سے کہنے لگے بھائی تم کو کانپور جانا ہے۔ وہ کہنے لگے مولانا میں تو بہت بیمار ہوں، بواسیر کا مرض ہے، خون بند نہیں ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مر جاؤں گا۔ مولانا جوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی مرنا ہے تو کانپور جا کے مرو نا، یہاں مر کے کیا کرو گے، اللہ کے راستے میں مرو۔ ایسی تڑپ، ایسی کڑھن اور ایسا درد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ آج انہی کی یہ جو برکتیں ہیں، یہ آج گجرات کے اندر اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں کہ مسلسل اجتماعات کا ایک تانتا بنا ہوا ہے۔ ایسے موقعوں پر ہم سب کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم تعاون کریں، ہم اجتماعات کے اندر شریک ہو، ہم اپنے گھر سے ایک ایک فرد کو اللہ کے راستے کے اندر بھیجیں۔ اور قرآن پاک کا وہ اعلان ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ امر کے سیگے کے ساتھ مسلمانوں کو یاد کیا جا رہا ہے کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، ادع الی سبیل ربک، بلاؤ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ۔ اور اگر کبھی جنگ و جدال یا جھگڑے کا موقع آ جائے تو ان کے ساتھ پوری باتیں نہ کرو، بلکہ بڑے پیارے انداز میں اچھی اچھی باتیں بتا کر ان کو اپنے قریب لے کر کے آؤ، تاکہ یہ سب کے سب دین پر چلنے والے بن جائیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہماری تحریک کوئی تحریک صلاۃ نہیں ہے کہ آدمی صرف نماز پڑھنے والا بن جائے، نہیں، بلکہ تحریک ایمان ہے کہ اس کے اندر انسان کی زندگی کے اندر پورا دین آ جانا چاہیے۔ یہ تحریک صلاۃ نہیں ہے بلکہ پورے دین کو سیکھنے کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ بلکہ مولانا منظور نعمانی نے اپنی کتاب معارف الحدیث کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے نام اعمال نیکیوں سے بھرے پڑے،
کم کام ہو. جیسے آج کا تاجر یہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑی خدمت کروں اور بہت زیادہ مجھے ملے، تو کم وقت دوں اور بہت زیادہ میں کما لوں. مولانا منظور نعمانی معارف الحدیث کے اندر لکھتے ہیں، اور وہ ایک روایت انہوں نے بیان کی کہ من سن سنتاً فی الاسلامی، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی بات لوگوں کو بتائی، اس کے تحت حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے نام اعمال نیکیوں سے بھرے پڑے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کر دے. کہ دعوت و تبلیغ کا کام وہ ہے من دل علی خیرہ، کہ جس شخص نے کسی کو اگر کسی خیر کی طرف رہنمائی کی. ایک شخص باہر بیٹھا تھا، ہم نے اس سے کہا کہ بھائی چلو مسجد کے اندر نماز پڑھ لو. اس نے نماز پڑھ لی، ہم نے خیر کی طرف اس کی رہنمائی کی. من دل علی خیرہ فلہ مثل اجر فاعلہ. اب اس کو اتنا ثواب مل رہا ہے جتنا ثواب اس کرنے والے کو مل رہا ہے. کتنا ثواب کہ یہ کرنے والا نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ کے گھر جا چکا ہے، اس کی نماز کا ثواب بھی اس شخص کو مل رہا ہے. یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس کے مفہوم کو آج ہم نہیں سمجھ سکے. یہ عمومی تحریک ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سکھایا جا رہا ہے. یہ ہم کو جگایا جا رہا ہے، یہ ہم کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کم از کم 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا جتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دے رکھا ہے، ہم چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے. اور یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ دین کے ہر کام پر ساری کی ساری چیزیں مؤخر ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف اس میں نماز سکھانا چاہتا ہوں. نہیں، یہ جو شعور لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکا تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمارے نبی کیا ہیں، یہ شعور جو مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو چکا تھا کہ وہ ہر چیز کے اوپر دین کے کام کو مقدم کرنے لگے. یہ شعور میں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ شعور تب پیدا ہوگا جب یہ خروج ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے نکلیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، نورانی ماحول کے اندر رہیں گے. اور قرآن پاک کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام تو کام کرتے رہنا ہے. اگر یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے راستے میں رولے ڈالتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، کہ ان لوگوں سے بچانے والا تو آپ کا رب ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. یہ لوگ جو رولے ڈال رہے ہیں، یہ لوگ جو پریشان کر رہے ہیں، بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام کو کرتے رہیے. اور کس طرز پر کرنا ہے اس کو بھی قرآن پاک بتلا رہا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ لٹ اٹھا کے مار دیا کہ چل بھائی تجھے مسجد جا. نہیں میرے بھائیوں، اگر دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر بے اصولی ہوگی، اگر دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر اصول کو توڑ دیا جائے گا، جن باتوں کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اگر ان باتوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا، مولانا کی زبانی مفتی زید مظاہری اپنی کتاب کے اندر مولانا کا ملفوظ لکھتے ہیں کہ اگر لوگوں نے بے اصولی کی، اگر لوگوں نے اس کے اندر اصول کو نہیں اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب جو ٹل چکا تھا ان بے اصولیوں کی بنا پر، وہ عذاب دوبارہ نازل ہو جائے گا. اصول کو اختیار کرے. ادعو، اصول کیا ہے؟ قرآن خود بتا رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ حکمت کے ساتھ بلاؤ. ارے میرے بھائی، تو میرا پڑوسی ہے، تو میرے گھر کے پاس رہتا ہے، تم مسجد کے قریب بیٹھے رہتے ہو، بڑے ہم کو تم سے لگاؤ ہے، تم سے محبت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کو جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا جائے. قوا انفسکم، اپنی ذات کو بچاؤ. دین کے بقا کی ذمہ داری علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2 چیزوں کے اندر ہے. حفاظت دین 2 چیزوں کے اندر ہے کہ آدمی خود اپنی اصلاح کرے اور دین کی اشاعت کرے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ دین آج ہماری زندگی کے اندر ہے اور
یہ ہماری آنے والی نسلوں تک یہ دین باقی رہے، تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اصلاح نفس کریں اور ساتھ ہی ساتھ اشاعت دین کا کام کریں۔ آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی چیچنیا کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر حضرت کا ایک تاریخی خطاب ہوتا ہے، اس خطاب کے اندر مولانا لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی اہمیت بتاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جملہ مولانا کی کتاب میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ، تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو، قسم خدا کی اگر میرے اختیار میں ہوتا میں تمہاری فیکٹریوں کو تالے لگا دیتا، میں تمہارے گھروں کو تالے لگا دیتا اور تم سے یہ کہتا کہ تم سب کے سب نکل جاؤ اور اس پورے ملک کے چپے چپے میں پھیل جاؤ اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بتلاؤ۔ لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، 10 سال کے بعد پورا ملک تباہ ہو گیا اور مسلمان نیست و نابود ہو گئے۔ آخری بات، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا الیاس صاحب ان کی دینی دعوت کے اندر ایک مقدمہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت اخیر میں لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ آج اس آیت کا مصداق سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اس آیت کے تحت میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ شہر در شہر، ملک در ملک، محلہ در محلہ، گلی در گلی نکل جائیں اور یا ایھا الذین آمنوا آمینو اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے شہر کا اجتماع 29، 30، 31 دسمبر کو آ رہا ہے۔ ہر شخص اپنے وقت کو فارغ کر کے اس اجتماع کے اندر پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک اس دین کو ہم صحیح سالم پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔